السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان 4 صحابی کے بارے میں بات کروں گا، ان 4 صحابیوں کے بارے میں گفتگو کروں گا جن کو ہم خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ یا 4 مشہور خلیفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد باتفاق رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولین خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد باتفاق رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ثانی بنایا گیا، یعنی دوسرا خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد باتفاق رائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ثالث بنایا گیا، یعنی تیسرا خلیفہ بنایا گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد باتفاق رائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اربعہ بنایا گیا، یعنی چوتھا خلیفہ بنایا گیا۔ تو یہ 4 مشہور خلیفہ ہیں جن کی خدمات اسلام کے لیے نہایت ہی مقبول ترین خدمات ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی خلافت میں، اپنی دور خلافت میں ایسے کام انجام دیے جو دیگر صحابہ انجام نہیں دے پائے۔ تو یہ 4 مشہور خلیفہ ہیں جن کے نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ 4 خلیفہ ہیں جو اسلام کے مشہور خلیفہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان صحابہ کے بارے میں، خصوصاً خلفائے اربع، خلفائے راشدین کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر ان پر عمل، ان کے معمولات پر، ان کے کارناموں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اتنی کم عمر میں، اتنی تھوڑی سی مدت میں ایسے کام انجام دیے جن کو عقل سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو یہ 4 خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔